الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کا ایمان مسلمانوں کے واسطے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ ان صحابہ نے ایمان لایا ہے. تو آئیڈیل جو بنا ایمان، وہ صحابہ کا ایمان ہمارے واسطے آئیڈیل بنا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے، جس طریقے سے صحابہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرتے تھے، جس طریقے سے صحابہ کا جینا اور مرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا، ویسے ہی سب کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. اسی واسطے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم چاہے بیانات میں ہوں، چاہے مجلسوں میں ہوں، یا پھر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، حضرات صحابہ اکرام کے ایمانی تذکرے کرتے رہیں اور ان کے واقعات کو ایک دوسرے کے سامنے بولتے رہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. اس لیے کہ آئیڈیل جو ہے وہ تو صحابہ کا ایمان ہے. اسی واسطے جمعہ کے خطبوں میں بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہر سال کے 365 دن میں جب کبھی کسی صحابی کی شہادت کا موقع آتا ہے یا کسی صحابی کی پیدائش کا موقع آتا ہے تو اس کو خاص طور پر منتخب کیا جاتا ہے عنوان کے طور پر، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کے ایمانی واقعات کو سنیں اور اپنی زندگی میں لائیں. آج کے جمعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. 18 ذی الحج کی 18 تاریخ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک اور مظلومانہ شہادت کا دن ہے کہ جس دن باغیوں نے اور بلوائیوں نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک ان کے گھر میں قید رکھ کر، پانی اور کھانے سے محروم رکھ کر 40 دن کے بعد میں 18 ذی الحج کو ان کو شہید کر دیا۔ شہادت کی تفصیل اس سے پہلے بھی آئی ہے اور انشاءاللہ اس کا مختصراً ذکر بھی ہوگا، لیکن جو فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے اور جو اعمال ان کی زندگی کے تھے جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے حالات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے، ایمان لانے کے بعد صحابی ہونے کے ساتھ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت ملی ہے جو پوری دنیا میں نہ اس سے پہلے کی امتوں میں کسی کو ملی ہے، نہ اس کے بعد میں کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملنی ہے۔ اور وہ فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھیں۔ 2 بیٹیوں کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا۔ ایک ہی ساتھ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ ایک بہن کے ہوتے ہوئے ایک کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا تو اس کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے یا پھر اس کو طلاق دے دی جائے تو پھر اس کے بعد عدت کے گزرنے کے بعد میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا جب انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروایا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ام کلثوم کا بھی جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اس کا بھی نکاح عثمان کے ساتھ کروا دیتا۔ یہ فضیلت ہے۔ داماد کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایسا داماد کہ ایک بیٹی کا انتقال ہو جانے کے بعد میں دوسری بیٹی کو بھی عطا کیا۔ دوسری بیٹی کا انتقال ہونے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ اور بیٹیاں اگر ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کے پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگتا ہے کہ آج میرے اوپر نبیوں کا سردار آ کر کھڑا ہوا ہے، آج میرے اوپر صدیق اکبر آ کر کھڑا ہوا ہے، آج میرے اوپر فاروق اعظم آ کر کھڑا ہوا ہے، آج میرے اوپر عثمان غنی آ کر کھڑا ہوا ہے، جس کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اتنی عظیم شخصیتیں میرے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے خوشی کے مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہاڑ خوشی کے مارے ہلنے لگا، احد پہاڑ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھوکر ماری پہاڑ کو، اشارہ دیا اپنے پیر سے لات مار کر، اشارہ دیا ٹھوکر مار کر، اور فرمایا اسبت یا احد، اے احد خاموش رہ جا، تو نہیں جانتا تیرے اوپر کون کھڑا ہوا ہے۔ تیری خوشی اپنی جگہ، لیکن تیری خوشی سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ اللہ کے نبی کو ہونی چاہیے، نہ نبی کی یار غار صدیق اکبر کو ہونی چاہیے، نہ عمر فاروق کو ہونی چاہیے، نہ عثمان غنی کو ہونی چاہیے۔ خبردار اے پہاڑ، تو خاموش رہ جا، ہلنا بند کر دے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اے پہاڑ، تو نہیں جانتا تیرے اوپر کھڑے ہونے والے کون کون ہیں؟ نبی ہے جو تیرے اوپر کھڑا ہوا ہے، صدیق ہے جو تیرے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور 2 شہید ہیں۔
دو شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اے پہاڑ خاموش رہے، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم نکلا، پہاڑ ہلنا بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں بشارت سنا دی تھی کہ عثمان تمہیں بہت ہی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا جائے گا، بہت ہی ظالمانہ طریقے سے۔ لیکن خوشخبری بھی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو موسیٰ اٹھو، ابھی جو دروازے سے اندر آنے والا ہے، جاؤ جا کر اس کو سلام کرو اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے کے قریب میں نظر ڈالی کہ کون آتا ہے، دیکھا ابو بکر صدیق آئے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے واسطے جنت کی بشارت دی۔ پھر دوسرے شخص کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اب جو دوسرا آدمی مسجد کے اندر داخل ہوگا، جاؤ اس کو بھی جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ اشعری گئے، جا کر دیکھا حضرت عمر فاروق اندر تشریف لا رہے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی۔ تیسرے مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ جو آدمی ابھی اندر آنے والا ہے اس کو سلام کرو، اس کو جنت کی بشارت دو، اور یاد رکھو یہ وہ آدمی ہے جس کو یہ امت اور یہ قوم تڑپا کر مارے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت ابو موسیٰ فرماتے میں گیا، دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو جن کو جنت کی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں۔ لیکن ان بشارتوں کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے اعمال دیکھیں، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں۔ جنت میں جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں مل رہی ہے، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار۔ غزوہ تبوک کے وقت میں بالکل غربت کا ماحول ہے اور جنگ میں جانا ہے، پیسہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر ہزاروں نہیں لاکھوں روپئے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اتنا مال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے بدل گیا، اور آپ نے اعلان کر دیا عثمان اگر آج کے بعد اگر تم نے کوئی غلطی کر بھی دی تب بھی اللہ تم کو پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تو غلطی کرو گے نہیں، صحابی ہو، نبی کے داماد ہو، غلطی نہیں کرو گے، لیکن اگر کر بھی دی اللہ تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا۔ آج کے بعد تمہاری زندگی کی آخری سانس تک جو غلطیاں ہوں گی تم کو وہ غلطیاں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اتنی بڑی بشارت ہو گیا تھا، جنت کی بشارت بھی مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی عجیب و غریب، سخاوت کی زندگی، شرم و حیا کی زندگی، بڑے باحیا تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی کپڑا پنڈلیوں تک تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اچانک اسی وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیج دو۔ حضرت عمر آئے، فرمایا کہ بھیج دو۔ حضرت علی آئے، فرمایا کہ بھیج دو۔ کپڑا اسی طریقے سے پنڈلیوں تک اٹھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کے واسطے اجازت لیتے ہیں، فرمایا کہ عثمان کو روکو، پہلے اپنے کپڑے کو صحیح کیا، اس کے بعد میں حضرت عثمان کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر آئے، آپ نے کپڑا صحیح نہیں کیا، گھٹنے سے اوپر اٹھنا حرام ہے، گھٹنے سے نیچے رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا گھٹنے سے اوپر نہیں تھا، یہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں پنڈلیوں تک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا یہ خیال کیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر آئے، کپڑا جیسے کا ویسا رہا، عمر آئے، کپڑا جیسے کا ویسا رہا، علی آئے، کپڑا جیسے کا ویسا رہا، لیکن عثمان کے آتے وقت میں آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کر دیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس آدمی سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کے سامنے فرشتے آتے وقت میں بھی بڑی حیا کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ وہ عثمان ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کو نہیں دیکھا۔ اپنے جسم کو جب غسل خانے میں غسل کرنے کے واسطے جاتے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر غسل کرتے تھے، اتنے شرم و حیا والے۔
یہ اس طرف شرم و حیا ایسی اور دوسری طرف سخا ایسی، سخاوت ایسی کہ اسی سخاوت کی وجہ سے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو، سخی کو، جو اللہ کے راستے میں لٹانے پر اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہ ان کے فضائل دیکھیں، اس کے بعد میں ان کے اعمال یہ کیسے تھے، اتنی فضیلتوں کے ملنے کے بعد، جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد میں ان کی زندگیاں کیسے تھیں، وہ کیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر چلنے والے تھے۔ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ اچانک اسی وقت میں مدینے میں ایک آواز مچی کہ ارے لوگوں خوشخبری ہو، مدینے میں تو سامان آیا ہے، سودا آیا ہے، اونٹوں پر لدا ہوا، اور کئی ہزار اونٹ ایسے تھے جس پر سامان لدا ہوا تھا۔ اونٹوں کا ایک قافلہ آیا مدینے میں۔ لوگوں نے جیسے ہی کاروباریوں کو معلوم ہوا، بزنس مینس کو معلوم ہوا کہ بھئی کس کا آیا، یہ تو بہت اچھا موقع ہے، 1 روپے میں چیز خریدیں گے 5 روپے میں بیچیں گے۔ سب دوڑے دوڑے آئے کہ معلوم تو کریں کس کا سامان ہے۔ پتہ چلا کہ عثمان غنی کا سامان ہے۔ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، سودے کی کمی ہے، ترکاری کی کمی ہے، ہر چیز کی کمی ہے۔ دوڑے دوڑے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تمام بزنس مین، تمام تاجر، اور جا کر کہا کہ عثمان، ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا سامان آیا ہے، آؤ سودا کریں، اکیلے کتنا منافع کھاؤ گے، تھوڑا ہم بھی کھائیں گے۔ جو چیز 10 روپے کی ہے ہم اس کو 12 روپے میں خرید لیں گے، ہمیں 12 روپے میں بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، سودا بہت سستا ہے، مجھے تو زیادہ چاہیے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا کہ عثمان کا سامان آیا ہے، اور تاجر بھی گئے ہیں عثمان کے پاس۔ اگر دیر ہو گئی، میں اگر جا کر نہیں کرا تو پھر مدینے والوں میں تقسیم کیا کروں گا، راشن کی تقسیم کیسے ہوگی۔ ادھر حضرت ابوبکر اپنے گھر سے نکلے، ادھر حضرت عثمان غنی کے گھر میں سودا چل رہا ہے۔ بازار سے آنے والے بزنس مین سودا لگا رہے ہیں، بولی لگا رہے ہیں۔ کہا کہ عثمان 10 کا مال 12 میں دے دو، ہم باہر جا کر 15 میں بیچ لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، بہت سستا ہے، 10 کا 12 بہت سستا ہے۔ کہا کہ عثمان 10 کا 14 لے لو، کہا کہ 10 کا 14 بھی بہت سستا ہے۔ کہا کہ عثمان 10 کا 15 لے لو، اس سے زیادہ تو تم کو کوئی نہیں دینے والا، 10 کا 15 لے لو۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی بہت سستا ہے، میں تو اس سے بڑھ کر میں نے اس کا سودا کر دیا ہے۔ پوچھا کہ عثمان کیسا سودا، 10 کا مال 15 روپے میں، اس سے زیادہ کون لینے والا ہے؟ کہا کہ میرا رب ہے جو اس سے زیادہ میں لینے والا ہے، 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے دینے والا ہے۔ اے تاجروں، تم گواہ رہو، میں نے اس پورے مال کو مدینے والوں کے اوپر صدقہ کر دیا۔ پورا مال، 1000 روپے 2000 روپے نہیں، اتنے اونٹ آئے تھے، مدینے کا میدان بھر گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا عثمان پورا مال مجھے دے دو، بیت المال سے میں پیسے دے دوں گا، میں مدینے میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ابوبکر میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے مال کو مدینے والوں پر تقسیم کر چکے ہیں اور صدقہ کر چکے ہیں، اعلان کر چکے ہیں۔ باہر نکل کر حضرت ابوبکر صدیق پریشانی کے حال میں جا رہے، مدینے والوں کا کیا ہوگا اس قحط کے حال میں؟ کون ہوگا جو مدینے والے کی مدد کرے گا؟ عثمان تو سامان بیچنے پر آ گیا ہے، عثمان تو سامان دینے کے واسطے تیار نہیں۔ آخر عثمان بدل کیوں گیا؟ نبی کے زمانے میں تو یہ بڑا خرچ کرتا تھا مسلمانوں پر، آج عثمان کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے کاروبار کی فکر کر رہا ہے؟ مجھے کیوں نہیں دیتا کہ میں مدینے والوں پر تقسیم کروں؟ اسی فکر میں باہر نکل کر حضرت ابوبکر صدیق گلی سے گزر رہے ہیں، اچانک کان میں آواز پڑی، منادی، اعلان کرنے والا، اناؤنسر کھڑے ہو کر اناؤنس کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اے مدینے والو، عثمان کی طرف سے اعلان سنو، جس کے گھر میں جو سامان نہیں عثمان کے گھر پر آئے بغیر قیمت کے لے کر چلا جائے۔ اتنا بڑا سخی عثمان غنی، اتنا بڑا سخی، امت کا سخی عثمان غنی۔ تاریخ پریشان ہے کہ آخر یہ محمد کے دیوانے تھے تو آخر کیسے دیوانے تھے جو اپنا سب کچھ محمد کے ایک کلمے پر لٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے بعد اب آئیں عملی زندگی دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اتنے بڑے مالدار
لیکن جب خلیفہ بنے پورا مال اللہ کے راستے میں دیا، جب انتقال کا وقت آیا تو صرف 2 اونٹنیاں تھیں جو آپ کی وراثت میں چھوٹی ہوئی تھی۔ مدینے کا اتنا بڑا مالدار شخص، مکے کا اتنا بڑا مالدار شخص، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو صرف 2 اونٹنیاں ان کے پاس بچی ہوئی تھی، بقیہ تمام کا تمام اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بچا کر رکھا ہے وہ بچا ہوا ہے، وہ بچا ہوا نہیں ہے۔ مال 3 قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک مال تو وہ جو ہم نے کھا لیا، وہ ختم ہو گیا، ہمارا ہو گیا۔ دوسرا مال وہ جو ہم نے بچا کر رکھا ہوا ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، پراپرٹی کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے، وہ مال ہمارا نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ یہ مال میرا ہے، بول لیں گا الگ بات ہے، لیکن ہوتا نہیں۔ بڑی بلڈنگ بنایا، بنانے کے بعد میں جس دن اوپننگ کرنا تھا بلڈنگ کی، انتقال ہو گیا۔ کس کی بلڈنگ؟ بیٹوں کی بلڈنگ، بیوی کی بلڈنگ، اس کا نہیں ہوتا۔ جو کھایا صرف وہ میرا، جو پہنا صرف وہ میرا، جو بچا کر رکھا وہ میرا نہیں، میرے بعد والوں کا ہے۔ ہاں، اگر میں اپنے واسطے کچھ جمع کر رکھنا چاہتا ہوں تو پھر وہ ہیں، وہ اللہ کی راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمارا مال ہے، وہ ہمارا بینک بیلنس ہے، وہ ہماری آخرت کی کھیتی ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ اس واسطے صرف یہ جو ذہن بعض لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو زکوٰۃ دے دیو، اس کے بعد میں خرچ نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے راستے میں دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے غالباً یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ گھر میں 2 روٹیاں بچی ہوئی تھی۔ افطار کا وقت قریب آیا، رات میں بالکل افطار کے وقت کے قریب میں ایک باہر کوئی فقیر آیا مانگنے والا، تو انہوں نے 2 روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ خادمہ نے کہا کہ یہ کیا کر دیا؟ بچی کچی 2 روٹیاں تھیں جس سے افطار کرنا تھا، وہ بھی اٹھا کر آپ نے دے دیا۔ کہا کہ نہیں، دے دیا میں نے، انتظام اللہ کرنے والا ہے۔ 2 روٹیاں دینے کے بعد میں تھوڑی دیر ہوئی نہیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی گھرانے سے توشہ آیا ہوا ہے، ٹفن آیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً انہوں نے تشت کو دیکھا جس میں ٹفن آیا تھا، روٹیاں گن کر کہا کہ یہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، لے جاؤ۔ اب خادمہ پریشان، پہلے صبح سے روزہ کھولنے کا وقت، 2 روٹیاں تھے وہ دوسرے کو دے دیے، آئے 118 روٹیاں گن کے واپس بھیج دیے، بولے کہ میرا نہیں ہے، غلطی سے تم میرے پاس لے کر آئے۔ پھر اس کو یاد آیا جو لے کر آئے تھے، ارے ہاں پہلے تو ان کے گھر کو دینا تھا، بعد میں آپ کے گھر کو آنا ہے، چلے گئی۔ خادمہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا، روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے، 18 روٹیاں آئی تھی آپ واپس کر دیے؟ تو کہا کہ ہاں 18 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک اور توشہ آیا، ایک ٹفن آیا، اس میں اٹھا کر دیکھا تحفے کے طور پر، تو اس میں اٹھا کر روٹیاں گنی تو 20 روٹیاں تھیں۔ کہا کہ ہاں یہ میری ہے۔ خادمہ نے پوچھا کہ نام بھی نہیں، کوئی پرچی بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی نہیں، آپ کو کیسے پتا کہ پہلے والا توشہ آپ کا نہیں دوسرا توشہ آپ کا ہے؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں 1 دے گا اللہ اس کو پلٹا کر 10 واپس کرے گا۔ میں نے 2 روٹیاں دی تھی، پلٹا کر 20 روٹیاں آنی تھی، پہلی مرتبہ جو لے کر آئی تھی 18 روٹیاں تھی، اس کے واسطے میری نہیں ہو سکتی، جو 20 روٹیاں آئیں وہ میری ہیں۔ اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو ضرور اس کا جو ہے نا لوٹا کر رہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جتنا آپ ڈالیں گے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ ضرور بھی ضرور اس مال کو لوٹا کر رہے گا آپ کے پاس۔ لیکن صبر کرنا، ادھر دیے نہیں دوسرے جیب سے ہاتھ ڈال لے گئے، کبارہ میں 10 روپے دیا تھا کل اور آیا نہیں ابھی تک، 100 روپے واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ آپ کی آزمائش ہوتی ہے، آپ بغیر کسی نیت کے بس مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کسی یتیم پر خرچ کرنا ہے، کسی غریب پر خرچ کرنا ہے، کسی مسجد پر خرچ کرنا ہے، کسی مدرسے پر خرچ کرنا ہے، دل کھول کر دیکھیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کی واپس اسی طریقے سے آئے گا جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آیا۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے خرچ کرتے تھے، جیسے ادھر سے خرچ ہوتا تھا ادھر سے اللہ دوسری طرف سے انتظام بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسرا عمل جو زندگی بھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا وہ یہ رہا، زندگی بھر کئی مرتبہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد میں مصلی پر کھڑے ہوتے، 2 رکعت کی نیت باندھتے، فجر کی نماز تک پورا ایک قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ایک رات میں پورا قرآن 2 رکعت کی نیت باندھتے، عشاء کی نماز کے بعد میں مصلی پر کھڑے ہو جاتے، تہجد کی نماز کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس وقت تک 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک تیسری چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی خاص چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ جب کبھی کسی قبر کے سامنے سے گزرتے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ کسی بھی قبر کے سامنے سے گزر ہوتا تو آنکھوں میں آنسو ایسے آ جاتے جیسے کہ کسی ماں سے اس کا بچہ چھن گیا ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے، آپ کے سامنے جہنم کے عذابوں کا بھی ذکر آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ آپ کے سامنے پچھلی قوموں کے اوپر آنے والے عذابوں کا بھی ذکر آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ آپ کے سامنے موت کی سختی کا بھی ذکر آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر آتا ہے یا پھر آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ ایسے روتے ہیں جیسے کہ کسی ماں سے اس کا بچہ چھن گیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم جانتے نہیں کہ خبر چیز کیا ہے؟ خبر ہے کیا تمہیں پتہ نہیں؟ یہ خبر ایسی چیز ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو اس منزل سے کامیاب ہو کر نکل گیا وہ سمجھو کہ کامیاب ہو گیا، جو اس قبر کی پہلی منزل میں پھنس گیا اس کی باقی کی تمام منزلیں بڑی سخت اور مشکل ہو جائیں گی۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اذکروا فاکثروا ذکر ہادم اللذات، اے لوگو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اے لوگو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قبر کی تنگی کو یاد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب قبر چیخ کر پکار کر یہ اعلان نہ کرتی ہو، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، اے لوگو سنو میں تنہائی کا گھر ہوں۔ تمہاری دوستیاں ہوں گی زندگی میں لیکن جب میرے پاس آنا ہے تو تنہا آنا ہوگا۔ ہوں گے تمہارے رشتہ دار، ہوں گے تمہارے بیوی بچے جو تم کو بہت چاہنے والے ہیں، لیکن یاد رکھو جب میرے پاس آنا ہے تو تنہا آنا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو تم بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہوگے، بڑی بڑی عمارتوں میں رہتے ہوگے، لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو یاد رکھو میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس کوئی ایئر کنڈیشن نہیں چلا کرتا۔ ہر دن قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسی قبر میں کسی نیک بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہو کر پکار کر کہتی ہے، مرحبا مرحبا، ویلکم، خوشخبری ہو، تیرا آنا مبارک ہو۔ کتنا بہترین آدمی تھا، زمین پر جب تو چلتا تھا تجھے دیکھ کر میں انتظار کرتی تھی کہ تو میرے پاس کب آئے گا۔ پوری زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تو تھا مجھے، اور میں تیرا انتظار کرتی تھی۔ آج تو میرے پاس آیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبر کھل جاتی ہے اور اتنا زیادہ کشادہ ہو جاتی ہے، ہمیں تو دکھنے میں ایک گڑھا نظر آتا ہے لیکن اس میت کے واسطے قبر اتنا کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد میں اس کے واسطے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر کہتے ہیں، نم کنومت العروس، سو جا، ایسے سو جا جیسے کہ نئی نویلی دلہن سوتی ہے جس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، شوہر کے علاوہ کوئی اور اس کے کمرے میں نہیں جاتا، اس طریقے سے سو جا۔ لیکن اگر وہی اللہ کا نافرمان بندہ، اللہ کو ناراض کرنے والا بندہ
گنہگار بندہ اسی قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گنہگار بندے کو اس قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ خبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، لا مرحبا بک، تیرا آنا نامبارک ہو، تجھے آنے سے مجھے خوشی نہیں ہوئی، زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو مجھے ناپسند تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا عمل کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فرمایا کہ خبر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتی ہے کہ خبر تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ جس طریقے سے یہ انگلیاں آپس میں مل رہی ہیں اس کی پھسلیاں اندر سے ملتی چلی جائیں گی، قبر دباتی چلی جائے گی اور کہتی چلی جائے گی تیرا آنا نامبارک ہو، تو اللہ کا دشمن تھا، میرا بھی دشمن ہے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کام کرتی ہوں۔ جس کو اس طریقے سے جو پھنس گیا اس کے بعد کی ہر منزل اس کی پھنس گئی۔ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکفروا ہادم اللذات، اے لوگو مزے کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ زندگی کے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیا کرو کہ مجھے کل مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے ٹھہرنا بھی ہے، ادھر گناہ کی لذتیں موجود ہوں گی، ادھر موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف بھی ہوگا، گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، اللہ کا خیال اس کو آ جائے گا، وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اسی واسطے فرمایا اے لوگوں کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، جس کی یہ زندگی اور جس کی قبر کی پہلی منزل آسانی کے ساتھ گزر گئی، آگے کی منزلیں بھی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے رویا کرتے تھے جب کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعمال تھے، سخاوت، شرم و حیا، اور جب کسی قبر کے سامنے سے گزرتے تھے تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لانا ہے، کثرت سے موت کو یاد کرنے کی عادت بنانی چاہیے اور یہ خیال پیدا کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مال کہاں سے کمایا اللہ کو بتانا ہے، مال کہاں پر خرچ کیا اللہ کو بتانا ہے، نمازیں کیسی پڑھی اللہ کو بتانا ہے، عبادتیں کیسے کی اللہ کو بتانا ہے، زندگی کیسے گزاری اللہ کو بتانا ہے، عمر کہاں پر گنوائی اللہ کو بتانا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے اللہ کو بتانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب صحیح ذہن میں رہیں گی تو پھر اس کے بعد میں انسان کی زندگی صحیح طریقے سے دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزرے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے